دعائے مغفرت کروں، بخشش کی دعا کروں. فلم یوزن لی، اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد واستأذنت فی ان ازور قبرہا، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی، زیارت کی اجازت تو دے دے، زیارت قبر کی اجازت دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی. فأذن لی، مجھے اجازت دے دی. فزوروا القبور، تو تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. دیکھیے عربی میں سے جو آتا ہے نا، سے وہ کائی بھی آتا ہے، ما قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے، ما بعد میں اسی ما قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر موت. پہلا تو تذکر موت، گویا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے. اس لیے کہ سبب تو باقی نہیں رہا، سبب باقی نہیں رہا. وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں، خستہ حال قبریں ہوں. میرے بخاری کے استاد مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا، حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر نکاح میں دے دی، ایسی عظیم المرتبہ ہستی کی قبر تو دیکھ لوں کہاں ہے. جنت البقیع گیا، پتہ نہیں قبر کدھر ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں. ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا، میں نے پوچھا منا ہی آتی، کہاں کے ہیں آپ؟ کہا نا من المدینہ، مدینہ ہی کہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی قبر عثمان، حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے؟ وہی قبر عثمان، یہ عین کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں، عین کو وائن بولتے ہیں، وائن قبر عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کا بول لازم معلوم نہیں، کیا بولتا ہے معلوم نہیں، لازم معلوم نہیں. اس لیے کہ سب اچھی خبریں، سب اچھی خبریں. ایسی قبریں دیکھ کر کے آدمی کے دل پہ ہیبت تاری ہوتی ہے. اللہ، یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جہاں آدمی کی آخری منزل ہے. اس کو دیکھ کر آدمی کے دل پہ ہیبت تاری ہو جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا نہیں روتے، پلسرات کا تذکرہ آتا آپ اتنا نہیں روتے، حشر نشر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبروں کا تذکرہ آتا تو آپ بہت روتے. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا، اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. یہ ہے اسلام میں قبر کا تصور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہے مغفرت کرا لیں، ایسا نہیں. اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ کی اجازت مانگی، اپنی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب، قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے، شرک پر انتقال ہوا ہے، تو نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے گنجائش ہے، نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہی بات سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. لیکن ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی
کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے. میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا، میرے مقصد بعثت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے. اب مر رہے ہیں، ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے. تو آپ ابو طالب کے سرہانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم، آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ شریف کو پڑھ لیں. کہا کہ میرے بچے، زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، توحید قبول نہیں کی، تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا. اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں؟ ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر دلائیں گے. میرے بچے، مجھے نار پسند ہے، آر پسند ہے. اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا. آپ کی تسکین کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ، انک لا تہدی من احببت. آپ جس کو پسند فرمائیں، جس سے محبت فرمائیں، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیجیے. ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے، جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے، جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے. نبی کا کام کچھ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا، منزل تک پہنچانا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. اسی لیے ہدایت کے دو معنی قرآن میں، اراءۃ الطریق اور ایصال المقصود. منزل تک پہنچا دینا ہدایت کا معنی ہے، اور ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا. یہ راستہ چلتے چلے جانا. اسی وجہ سے جگہ جگہ ان علیک الا البلاغ، اے ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. آپ پہنچانے کے مکلف بنائیں گے، آپ بات کو پہنچا دیجیے. بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے. شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تصور کہاں سے بگڑتا ہے؟ فکر کہاں سے کج ہوتی ہے؟ جانتے کہاں سے؟ ملک اور ملک کے تصور کے غلط بنی ہوئی ہے. ملک اور ملک میں فرق ہے. ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ، اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جس میں یہاں کچھ یہ میری دستی ہے، یہ پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا، یہ ملک. اب اس کے بعد میں داخلہ کروں گا، یہ تصرف ہے. کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو، میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں، بہت مارے گا دکان والا. وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم ہے، اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے. تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم ہے. جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت ہو. اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے. اس لیے کہ مہر کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ ملک متاع کا عوض ہے. جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متاع فائدے کی ملکیت کا عوض ہے. آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے. مہر ملک متاع کا عوض ہے. آپ ایسے ہر عورت سے تمتع تھوڑی کر سکتے ہیں، بہت مار کھائیں گے. تو عورت سے تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے، مہر رکھیے، اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجیے. جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے، پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے. کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت سے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت. یہ دیکھیں ملک کا مالک اللہ ہے، ملک کا مالک اللہ ہے. اور ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا. دیکھو 3 طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے. 3 طریقے ہیں. یہ 3 طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو
ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں ایسے کریمہ پڑھتا ہوں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة. ملک یملک ملکیت رکھنا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے, کمپنی خریدتا ہے, کمپنی کا مالک ہو گیا, ہول سیل مالک وہی ہے اکیلا. ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے. ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے, پارٹنرشپ کر لیتا ہے, آدھا تیرا آدھا میرا, یا دو چار مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں. یہ شرکت, پارٹنرشپ. اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے, پارٹنرشپ بھی نہیں ہے, سپورٹر ہے, سپورٹ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نفی کر دی. غور کیجیے, دیکھیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے. مثقال ذرۃ یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے. اب کمپنی اللہ کی, تصرف کوئی دوسرا کرے گا؟ جرات تو کر کے دکھائے. یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا. تصرف تو چھوڑیے. تو زمینوں اور آسمان انہیں کے مجموعے کا نام کائنات ہے. کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے. لا یملکون, ملکیت نہیں رکھتے. اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل, تو پارٹنرشپ. وما لهم فیہما من شرک, کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی, شرکت بھی نہیں ہے. چلو سپورٹر. وما لهم فیہا منہم من ظہیر. ظہیر مانے سپورٹر. اسی وجہ سے زہر کے معنی آتا ہے پیٹھ سے. زہر مانے پیٹھ. اب پیٹھ پیچھے ہوتی ہے, پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے, اس لیے سپورٹ کہتے ہیں. زہر سپورٹ. وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر. کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. ملکیت کے یہی تین طریقے, تینوں کی تردید کر دی گئی. کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے, کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا, کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی. اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجیے, اعلان کر دیجیے. کیا؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ اکبر. کتنی صاف ہے. آپ فرما دیجیے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے, معمولی اردو طلبا کو بتایا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کہ انما جہاں آتا ہے, انما عربی کا یہ اصول ہے, ضابطہ ہے کہ وہاں خبر مبتدا میں منصوب ہو جاتی ہے. جملہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ, مبتدا اور خبر. جیسے میں بولوں انا بشر ہوں, انا بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں, یہ بولتا ہوں, تو انا مبتدا ہے, بشر ہوں خبر ہے. یعنی میرے بارے میں بشریت کی خبر دی جا رہی ہے. تو انا مبتدا ہے, بشر ہوں خبر ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ میں ایک انسان ہوں. یہ ترجمہ ہوا میں ایک انسان ہوں. یہ ترجمہ ہوا. اب انما داخل کرتا ہوں, انما انا بشر ہوں. اب بولتا ہوں, پہلے کیا تھا؟ انا بشر ہوں, مبتدا خبر, میں ایک انسان ہوں. اب انما داخل کرتا ہوں, انما انا بشر ہوں. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بشر ہوں نہیں ہے, میں بشر ہی ہوں. ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب ہے؟ انما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خبر مبتدا میں مکمل محسوس ہو گئی, میں انسان ہی ہوں. یہ اور بات ہے. ہاں یہ بھی میں سمجھ لینا, بالکل تمہاری طرح نہیں, تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے. کیا؟ میرے اوپر وہی آتی ہے, تمہارے اوپر وہی نہیں آتی, اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا, بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں, تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے. اسی وجہ سے اس شبہے کو رفع کیا گیا کہ مکمل ہر ایرا غیر ہر نفس سارا بول دے کہ میں رسول کی طرح ہوں, نفی کر دی گئی. فرمایا گیا قل انما انا بشر, جبکہ انا بشر کہہ دیا جاتا کافی تھا, لیکن انما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں. بشریت تو میں تمہارے برابر ہوں, لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے, میری ایک دوسری حیثیت ہے, اس حیثیت میں تم ذرا برابر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے.
قل انما تشرك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. یہ دیکھیے میرے اوپر وہی آتی ہے. یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہر ایرا نسو کہہ رہے ہیں نا سمجھ رہے مکمل رسول کی طرح یوحى الیہ کی قید بتا رہی ہے. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا تھوڑا بتاؤں زمین پر ایک پیپر پڑا ہوا پھینکا ہوا پک دیا اڑا لیا میں نے اس کو اور میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے دانا لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے دانا. میں کیا کرتا ہوں اسے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں. سلۃ المحملات کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں میں کاغذ دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے. اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کرتا ہوں اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں بڑے ادب سے جیب میں رکھ دیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھوں گا یا کسی دریا میں پھینک دوں گا. کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا وہ کاغذ دوسرا ہے. کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. لہٰذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائق ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے رہنے مطابق ہے. یہی عقیدہ قرآن حضرت رسول کے تعلق سے بتایا. کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے قابل احترام. عام کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا ہو. زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کاغذوں کے درمیان جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں. تو مقام و مرتبے میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خاک پاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجیے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. انما یاد آئے گا وہ انما کا مفاد بتا رہا ہوں. قل انما ادعو ربی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. ورنہ انما کا کوئی مطلب نہیں. انما آتا ہی یہاں پر ولا اشرک به احدا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں ایک قابل غور بات ہے. عبادت رب شرک کے عین اپوزٹ ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا عبادت رب شرک بالرب کے عین مخالف ہے. یعنی جو عبادت رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ عبادت رب نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت جملہ لایا گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لایا گیا ہے. اس بات اور اس بات نفی. میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. انما ادعو ربی کے مثبت جملہ ہے. ولا اشرک به احدا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ابھی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. علماء بیٹھے ہوئے قصد کے احترام بولتا ہوں کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ جب تحت النفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہو جائے. نکرہ تحت النفی موجود ہو یعنی کوئی نکرہ لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے لا قل انی لا املک لکم لا نبی ضرا ولا رشدا. ضر بھی نکرہ ہے رشدن بھی نکرہ ہے. علماء بیٹھے پوچھیں الف لام داخل نہیں نکرہ ہے. ضرا نکرہ رشدن نکرہ. اب لا یہاں موجود اس کے تحت نکرہ تحت النفی کیا ترجمہ ہوا؟ آپ فرما دیجیے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا کسی بھی ہدایت. تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. کسی بھی ضرر کا کسی جو ہے ہدایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات سونپے وہی اختیارات سونپے. بقیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل سے جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں بالکل غزوہ کے آخر میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں غزوہ تبوک میں. لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں
سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں. اب پیدل اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے, اللہ کی سواری کا بندوبست کرنا ہے. جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قُل لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں پاتا ہوں. قُل لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں, وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں. بتائیے, حالانکہ جنگ کا موقع ہے, اگر آپ کو اچھی سے اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کی لائن لگا دیتے. آپ یہ نہیں کہتے لا اجد, میں نہیں پاتا ہوں, نہیں پاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے وہ اختیارات, بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے. یہ عقیدہ صحیح ہے, اسی عقیدے کا نام شرک, اسی عقیدے کو شرک ہے. اور ویسے بھی شرک گوناگون ہے, کئی قسمیں شرک ہے. ہم یہ نہیں کہتے خالی مورت پوجا کا نام شرک ہے. کوئی اسٹیچو پوجنے لگے